بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کیا جائے اور ہمارے گناہوں سے کیسے معافی مانگی جائے۔ یہ اصل میں دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال جو خدا کو راضی کرنے کا ہے، اس کا بڑا ہی صاف اور سیدھا جواب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے کرتے رہو، اور جس سے اللہ نے منع کیا اسے دور ہو جاؤ۔ یعنی انسان ایک بحیثیت مسلمان جو زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جن چیزوں سے اللہ نے ہم کو منع کیا ہے اس سے ہم دور ہو جائیں، اور جس چیز کرنے کا حکم اللہ نے کیا ہے تو ہم اس کی حکم کی فرما برداری کرتے رہیں۔ حکم کی فرما برداری سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ کو عبادت کے ذریعے ہی راضی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ 2 وقت کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا کہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر ذکر اللہ کی پابندی ہونی چاہیے، اور تیسری چیز عشر کی پابندی ہونی چاہیے۔ یعنی انسان مرد یا عورت دونوں کی کمائی میں سے ان کی کمائی کا 10واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے۔ یہ 3 عبادتیں بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یا بندی ان 3 عبادتوں کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے، یعنی 5 وقتہ نماز اور 2 وقت کا ذکر، یعنی صبح بعد نماز فجر اور شام بعد نماز عصر، اور عشر کی پابندی یعنی کمائی کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، یہ 3 عبادتیں ہو جاتی ہے تو مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان عالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل فرماتا ہے اور باقی عبادتوں کی بھی انہیں توفیق عطا کرتا ہے۔ باقی عبادتوں کی توفیق عطا کرنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو اپنے سے اور قریب کرتا ہے اور عبادتوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہ 3 اعمال بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہ آڈیو کو سماعت کر رہے ہیں ان تمام سے یہ خاص درخواست اور یہ خاص گزارش ہے کہ وہ 5 وقتہ بجماعت نماز ادا کریں، 2 وقت ذکر اللہ کی پابندی کریں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ آپ جتنا زیادہ ذکر کریں اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ویسے فرض تو ہم پر ہر سانس میں ہے، 24 گھنٹے ہم پر ذکر فرض ہے، لیکن کم سے کم 2 وقت کا تو ہم پابندی کریں اور عشر کی پابندی کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی سوال میں ایک اور بڑا خاص سوال ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگیں۔ اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مضبوط وعدہ کرنا کہ آئندہ دوبارہ ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے، اس عمل کا نام توبہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی یہی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ بارہا فرماتا ہے تواب الرحیم، یعنی توبہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بہت قوی امید رکھنی چاہیے، بہت بڑی امید رکھنی چاہیے، اور امید کے ساتھ اللہ پر بھروسے کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں جائیں، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں اور یاد کر کے اس پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، اس پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر ملامت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کریں کہ پروردگار غلطی ہم سے ہو چکی ہے، جانے انجانے میں یہ گناہ ہم سے سرزد ہو چکا ہے، پروردگار تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگے اور ساتھ ساتھ یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ آئندہ پھر کبھی ہم یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ تو اس عمل کا نام توبہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اگر آپ ایسی توبہ نہیں کریں گے بلکہ اس کے برخلاف جو عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ جب بھی شب قدر، شب معراج، شب برات آتی ہے یا کوئی خاص موقع آ جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، تو لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی بات، ایسے انداز سے بات کرتے ہیں جیسے گویا کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حکم دے رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا تو ہمیں معاف کر دے، جسے حکم دیا جا رہا ہے، اتنا حکماً ہم اسے کہتے ہیں۔ نہ آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، نہ عاجزی ہوتی ہے، نہ انکساری ہوتی ہے، نہ خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ ڈر، نہ کپکپاہٹ، کوئی چیز نہیں ہوتی۔
جبکہ توبہ کرنے کے لیے ساری چیزیں ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر اللہ کے خوف کے ساتھ دوزخ کے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں کہ کیسا ہولناک عالم ہوگا۔ اس عالم میں خدا نخواستہ اگر ہمیں ڈال دیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے اور یہ وعدہ کرے کہ آئندہ پھر یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اگر صرف آپ حکماً شب معراج، شب برات، شب قدر اور رمضان کے موقعوں پر اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر وہی کام کریں گے، پھر کہا جائے گا کہ معاف کر دے، پھر وہی کام کریں گے، تو معاف کیجئے، یہ توبہ نہیں ہے، نہ خدا معاف کرے گا، نہ آپ اس کے ہولناک عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر بچنا ہے تو ایک مضبوط وعدے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ہم پھر کبھی یہ کام نہیں کریں گے، تو اس طرح سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی بھی ہو جائے گا۔